بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ مومنین اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا تھا۔ حضرت نوح نے لکڑی کے تختوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اس بات سے واقف نہ تھا کہ دریاؤں اور سمندروں کو کس طرح عبور کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تیار کی جانے والی یہ کشتی نوع انسانی کی پہلی کشتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم حاصل کیا اور آپ نے آج سے ہزاروں سال قبل جو کشتی تیار کی وہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا شکار تھی، ایسی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی جو آج بھی کارآمد ہے، اور یہ فن نوع انسانی کی اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہا اور آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر کافروں نے مذاق اڑایا۔ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو آوازیں کستے اور غرور اور تکبر سے گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ آخر کار حضرت نوح کا سفینہ تیار ہو گیا، اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا تو حضرت نوح نے پہلی علامت یہ دیکھی کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ جب وحی الہی کی تعمیل ہو گئی تو حکم ہوا اے پانی برسنا شروع ہو جا، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ باد و باران کے اس عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی۔ طوفانی ہواؤں اور بارشوں کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا۔ بعض واقعات کے مطابق 1 سال تک زمین پر اور آسمان سے پانی برستا رہا، یہاں تک کہ تمام منکرین توحید غرقیاب ہو گئے اور مکافات عمل کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ نوح کا بیٹا۔ حضرت نوح نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے یام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں ہی سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، پس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ حضرت نوح نے عرض کی اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس بارے میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ حکم الہی ہوا اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ اللہ کے کلام سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلاحی اور بھلائی کے اصول اور عذاب الہی سے نجات کا تعلق نہ نسل و خاندان سے ہے، نہ دولت و منصب سے ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ بیٹے کی محبت کے تحت آخری وقت پر حضرت نوح نے بیٹے کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نافرمان نے جواب دیا میں کسی پہاڑی پر چلا جاؤں گا اور وہ پہاڑی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ تو حضرت نوح نے کہا اے بیٹے، آج کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ اسی دوران ان دونوں کے درمیان ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ پانی بڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ 40 دن بارش برستی رہی، زمین سے پانی ابلتا رہا اور کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی چلا گیا اور پانی بہت بڑھ گیا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا۔ 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا، اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا۔ سو کشتی زمین پر سے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے۔ سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ توریت میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے۔ ارارات اس علاقے کا نام ہے جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی کے مسافروں نے امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ کشتی کے مسافروں کے علاوہ اس روئے زمین پر سے ہر جاندار چیز ختم ہو چکی تھی اور زمین کو دوبارہ آباد کرنے والے بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچ چکے تھے۔ اسی بنا پر حضرت نوح کا لقب اول البشر ثانی یا آدم ثانی مشہور ہوا۔ حدیث شریف میں حضرت نوح کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر کے علاوہ برما، ملایا، جزائر شرق الہند، آسٹریلیا، نیو گنی، امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور اب بھی بیان کی جاتی ہیں، جس میں سیلاب کے بعد ہر 60 سال کا ایک سال مان کر ان سالوں سے اپنی تمام عوامی اور ذاتی واقعات کی مدت شمار کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک سیلاب طوفان کا زمانہ ایسا واقعہ ہے جس کو وہ یادگار سمجھتے ہیں اور اس کو جل پریان کہتے ہیں۔ 1929 میں خلیج فارس کے قریب ارک کے مقام پر ایک قدیم شہر کی کھدائی کے دوران بہت گہرائی میں 10 فٹ موٹی تہ کی مٹی ملی۔ معائنے کے بعد کھدائی کی نگرانی کرنے والے سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ قرب و جوار کی زمین کے سائنسی تجزیے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مٹی کی یہ تہ ایک زبردست طوفان کی باقی ماندہ تلچھٹ جنوبی میسوپوٹامیہ کے دریا کی وادیوں میں ہر جگہ ایسی ہی مٹی کی تہیں دریافت ہوئی ہیں۔
پچھلی صدی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ پانی اچانک چڑھا تھا اور بلند سے بلند تر پہاڑ کی چوٹی بھی پانی میں ڈوب گئی۔ ہمالیہ، انڈیز، ایلپس اور امریکہ کے سلسلہ کوہ راکیز پر جو پانی کے نشان آج بھی موجود ہیں، وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پانی اچانک ہی چڑھا تھا۔ دریائی جانوروں کے ڈھانچے اور ڈھانچوں کے نشانات سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں جو مردہ جانور سالم حالت میں پائے جاتے ہیں، ان میں تکلیف اور کرب نمایاں ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ان پر کسی گوشت خور جانور نے حملہ کیا تھا یا ان کا گوشت جسم سے الگ ہوا۔ ان کی سب سے زیادہ واضح مثال سائبیریا سے نکلے ہوئے ایک ایسے سالم جانور کی ہے جس کا جسم، کھال اور بال سمیت برف میں بالکل محفوظ حالت میں ملا ہے۔ یہ جانور بے حد جسیم ہے اور ان جانوروں میں سے ہے جن کا وجود چند ہزار سال پہلے تک تھا اور اب ناپید ہیں۔ اس کی آنکھیں، جسم کی کھال اور بال اس بات کی شہادت فراہم کرتے ہیں کہ اس کی موت اچانک کسی حادثے سے ہوئی تھی۔ اس کے منہ میں وہ گھاس جو حادثے سے پہلے کھانے کے لیے اکھاڑ چکا تھا اور وہ گھاس جو اس کے پیٹ سے نکلی، حیرت انگیز طور پر اس قسم کی گھاس میں سے ایک ہے جو گرم علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ مختلف روایات کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس کی ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری، تو اللہ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کے لیے کشتی تعمیر کر لیں۔ اس پر آپ آبادی سے بہت دور چلے گئے، تختے اور میخیں فراہم کی اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا، لیکن ہوا یہ کہ انہیں ایک مہلک بیماری نے آن لیا جس کا علاج اسی گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ بہت جلد کشتی دھل دھلا کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوح اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی سوائے کشتی والوں کے، کہ انہوں نے نسل انسانی کو دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوح کو حکم دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہہ جو ظالم ہے، یہ غرق کیے جائیں گے۔ اور وہ کشتی بنانے لگ گیا۔ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر ملکی لکھتے ہیں کہ اس کشتی کی تیاری میں 100 برس صرف ہوئے تھے۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اگر یہ 1 ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ البنیادی لگتا ہے کہ اس کی تعمیر پر 2 برس صرف ہوئے تھے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ ان میں نوح، ان کی بیوی، 3 بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی جمع کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا۔ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے جہاں یہ پہاڑ ہے۔ اکثر علماء نے کوہ جودی ہی کو ارارات کہا ہے۔ قدیم سمیری داستانوں میں جو ان کی مٹی کو تختیوں پر رقم کی گئی تھی، جلج موس کا اور اس کے طوفان کا ذکر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کشتی کی 6 منزلیں اور 7 درجے تھے، ہر منزل کے 9 حصے تھے، اور یہ کشتی کوہ نور پر جا لگی۔ تصدیق روایات میں ہے کہ ہیزدار جو اکیلا طوفان سے بچ گیا، بیان کرتا ہے کہ حاد ہوتا مجھے دکھائی دیا، اس نے مجھے خبر دی، بنی آدم کو اس کے گناہوں کے سبب تباہ کرنے کی، سو تو اتنی لمبی کشتی بنا، اپنا اناج، اسباب، دولت اور باندیاں حیوانات بھی اس میں جمع کر لی، اس کا دروازہ میں خود بند کر دوں گا۔ قدیم مصریوں کے نزدیک نوح کی کشتی کا نام گل تھا، جو لکڑی کا ایک بہت بڑا تیرتا ہوا مکان۔ آریہ اور ہندی روایات میں دیو کلیان اور اس کے خاندان کے سوا تمام لوگ تباہ ہو گئے تھے۔ ایک صندوق اس کی حفاظت کے لیے مہیا کیا گیا تھا، اور وہ جس وقت اس میں داخل ہو رہے تھے تو تمام جانور، چرند پرند بھاگتے ہوئے آئے اور اس میں داخل ہو گئے، اور جب طوفان تھم گیا تو کشتی پار ناسس کی چوٹی سے جا لگی۔ قدیم پاک و ہند میں ہندو روایات جو ملتی ہیں ان میں مہابھارت میں طوفان کے ہیرو رشی منو کا ذکر ہے۔ ایک مچھلی نے اسے طوفان سے آگاہی دی اور کشتی بنانے کو کہا۔ طوفان کے بعد کشتی عمارت کی چوٹی سے جا لگی، تب منو کو پتہ چلا کہ مچھلی کے روپ میں برہما اس سے مخاطب تھا۔ ایرانی روایات میں بھی ایک طوفان اور ایک جہاز کا ذکر ہے۔ ہرمیس کو زیوس دیوتا نے خوفناک بارش کی اطلاع دی، تب زیوس نے اپنے ایک بوڑھے شخص کو شاہ بلوط کی لکڑی سے ایک جہاز تیار کرنے اور اس میں وافر مقدار میں اشیاء خوردنی جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب اس نے اس کشتی کو تیار کر لیا تو پھر اس مرد نے اور اس کی بیوی پیرو نے جہاز میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، اور زیوس نے طوفان برپا کر دیا۔ 40 رات میں برسا، آخر کشتی پرناک کی چوٹیوں پر آن لگی۔ امریکی قبائل نہوا میں بھی بابلی سیری داستانوں سے ملتی جلتی داستانیں موجود ہیں۔ ان کے مطابق صنوبر کا ایک درخت کھوکھلا کر کے نتا نامی شخص نے کشتی بنائی تاکہ نتا اپنی بیوی نینا سمیت آنے والے طوفان سے بچ سکے۔ انہیں اپنے ساتھ مکئی کا صرف ایک بھٹا لے جانے کی ہدایت ملی تھی۔ ان تمام روایات کے مطابق ایک بڑا طوفان دنیا میں آیا تھا جس میں کوئی کشتی استعمال کی گئی تھی، اور یہ طوفان نوح ہی تھا، اور یہ کشتی آرات تھی۔
اس کے آ کر رکنے کا محل وقوع ارارات زیادہ قریب ترین ہے، کیونکہ سلسلہ کو ارارات کے مشرق کی طرف پہاڑوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت یہ علاقہ پانی کے نیچے ڈوبا تھا۔ آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوہ ارارات پر چڑھ کر کشتی نوح کا پتہ چلایا جائے۔ 1829 میں جرمنی کے پروفیسر پٹ نے سب سے پہلے ارارات پر چڑھ کر دیکھا تو چوٹی کو گول چبوترے کی مانند پایا جو ٹھوس داغی برف سے دبا ہوا تھا۔ ایک ہوا باز کا کہنا ہے کہ اسے برف کے نیچے بہت دور ایک سیاہ دھبا دکھائی دیا ہے اور شاید اس میں آراک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کا بٹن پریس کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔